بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم حرم میں داخل ہونے جو صحن امام رضا کے نام سے، اور یہ پہلا دروازہ ہے۔ یہ صحن کافی سارے صحن ہیں، صحن امام رضا، صحن ہاتھی، اور یہاں سے زیادہ تر لیڈیز کا جانا ہے، فیملی والے لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ صحن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اطراف میں سب بعض مقبرے موجود ہیں۔ یہ السلام علیکم بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا امت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیدہ یہاں دفن ہوئی، ان کی شہادت کا جو واقعہ بیان ہوتا ہے کہ 17 دن وہ بیت النور میں رہیں، موسیٰ خضرج کا گھر تھا۔ 17 دن کے بعد ان کی شہادت ہوئی، اور یہاں پر جب بی بی کو لایا گیا تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ خاتون کا جنازہ ہو تو اس کا محرم اسے قبر میں اتارے۔ تو بی بی کے بھائی بھتیجے نہیں تھے، تو نادر نامی کا عالم دین جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے، ان سے سوال ہوا، بہت بزرگ تھے، بہرحال بڑا مشکل مسئلہ تھا اس وقت۔ تو اس نادر نامی عالم دین نے کہا کہ اہل قم والو جلدی کرو، اپنے امامے اتارو، اور سامنے ایک پہاڑی تھی، اس پہ سوار ہو جائیں، چلے جائیں، اور امام رضا علیہ السلام کو پکاریں۔ تو امام رضا علیہ السلام کو پکارا گیا، توسل کیا گیا، اور امام رضا علیہ السلام، بہرحال تاریخ نے لکھا 2 ایسی شخصیات آئیں جن کے نقاب پوش تھے، اور وہ لوگ آئے اور بی بی کا جسد مبارک کو اس قبر میں اتارا۔ بہرحال کہنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک کا نام ہو سکتا ہے امام رضا علیہ السلام، اور دوسرے امام محمد تقی علیہ السلام۔ تو بی بی کا جو بی بی ایسی کریمہ اہل بیت ہیں جو طلاب یہاں رہتے ہیں، وہ ان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جو بھی ہو، جب بھی توسل کرتے ہیں اس دروازے پہ، اور الحمدللہ انہیں عطا ہوتی ہے۔ جن کو علم چاہیے، جن کو معرفت چاہیے، جو جس کو جو بھی چاہیے، انشاءاللہ انہیں عطا فرماتی ہے۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا عمت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہم صل علی اللہم صل علی محمد۔ یہ بھی قبر مطہر ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اندر زری مبارک کی زیارت ہو، اندر